بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لبليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2038 ہے اور آج سورۃ النجم کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 33 تا 38، 33 to 38۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدا أعنده علم الغیب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افرأیتا کیا پھر آپ نے دیکھا، الذی اس کو جس نے، تولا روح گردانی کی، وَأَعْطَى اور اس نے دیا، قلیلاً تھوڑا، وَأَكْدَى اور بند کر دیا، اَعِندَهُ کیا اس کے پاس، علم الغیب علم غیب ہے، فَهُوَ کہ وہ یرا دیکھ رہا ہے، ام لم ينبأ کیا نہیں وہ خبر دیا گیا، بما اس چیز کی جو فی صحف موسیٰ موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، وہ ابراہیم الذی اور ابراہیم کے جس نے وفا پورا کیا، اللہ تزرو یہ کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جو مکمل وفادار رہے؟ یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ان 6 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا۔ دوسری بات، اس شخص کو بھی جو تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا۔ تیسری بات، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو؟ چوتھی بات، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے؟ پانچویں بات، ان باتوں کی بھی جو کہ مکمل وفادار نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں۔ چھٹی بات، وہ بات یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنے والے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے حق سے منہ موڑا اور اس کی پیروی کرنے کو برا سمجھا، جس نے تھوڑا سا مال دیا اور پھر راہ خیر میں خرچ کرنے سے رک گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا ایک اور مطلب بیان فرمایا کہ جس نے اس بات کی، اس شخص کی بات مان کر اس کی تھوڑی سی اتباع کی اور پھر بعد میں اس کی اتباع کرنے سے رک گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کی اس شخص نے اتباع کی اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اوروں کو یہ بتاتا پھر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک کا عذاب دوسرا اٹھا پائے گا؟ وہ کون شخص تھا جس کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء تفسیر کے کئی اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، بعض نے کہا کہ عاص بن وائل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن زید رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے اسلام قبول کیا جس پر ایک اور آدمی نے اسے آر دلائی اور کہا کہ کیا تم نے اپنے بزرگوں کے دین کو چھوڑ دیا؟ کیا تم نے انہیں گمراہ سمجھا اور ان کے بارے میں خیال کر لیا کہ وہ جہنمی ہیں؟ اس پر اس اسلام لانے والے نے کہا کہ مجھے دوزخ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سن کر اس آر دلانے والے نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں تمہارا عذاب اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے تم اس کے بدلے تھوڑا سا مال دے دو۔
تو اس اسلام لانے والے نے اسے تھوڑا سا مال دے دیا، لیکن پھر بعد میں اس نے مزید مال کا مطالبہ کیا، جس پر ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور ان دونوں نے ایک عہد نامہ بنوایا اور اس پر گواہ بھی بنا لیے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ کل قیامت کے دن جس نے جو کیا ہے اسے اس کی سزا ملے گی، کوئی دوسرا شخص کسی اور کا بوجھ اپنے سر نہیں اٹھا پائے گا۔ وہاں تو ایسا خوفناک عالم ہوگا کہ اولاد اپنے ماں باپ سے، تو ماں باپ اپنی اولاد سے دور بھاگتے ہوں گے اور بھاگتے پھریں گے کہ کہیں وہ ہم سے کسی نیکی دینے کا یا کسی گناہ کے اپنے سر لینے کا مطالبہ نہ کر بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورہ عبس آیت نمبر 34 اور 35، 34 and 35۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ کیا انہیں یہ بات موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کے صحیفوں میں نہیں ملی؟ یعنی جو بات اس قرآن کریم میں کہی جا رہی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اور ہر نبی سے کہلوائی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو پچھلے صحائف کھول کر دیکھ لو، وہاں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی ملے گی کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، بلکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اسی کی سزا اسے دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اور وہ بہت ہی انصاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔